الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم انہیں بلا لو جنہیں تم معبود خیال کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، بس وہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اس کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں مشرکین پکار رہے ہیں اپنے رب کی طرف ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات میں مشرکین کے معبودان باطلہ کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ دنیا کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کوئی جسے بھی اپنا معبود الہ یا اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہوں اور انداز بڑا عجیب اپنایا اللہ تعالیٰ نے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ ادعوا الذین، تم بلا لو ان لوگوں کو، من دونہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم نے معبود بنا رکھے ہیں، زعمتم، اپنے خیال میں، حالانکہ حقیقت میں وہ ہے نہیں۔ زعمتم، آپ نے اپنے خیال میں انہیں اپنا معبود اور اپنی عبادت کے لائق سمجھ رکھا ہے۔ آپ سب کو بلا لو، اکٹھے کر لو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ تم دنیا کے اندر جسے میں اللہ کے علاوہ مشکل میں ان سے مدد مانگ رہے ہو، سب کو اکٹھا کر لو، اور تم اگر کسی تکلیف میں پھنسے ہو تو انہیں مدد کے لیے بلاؤ کہ ہماری اس تکلیف کو دور کرو۔ تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں فلا یملکون کشف الضر، کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہاری تکلیف کو وہ دور کرنے پر اختیار نہیں رکھتے۔
فلا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، وہ مالک نہیں ہے اس بات کے کہ کشف الضر، آپ کی تکلیف کو دور کر دیں، یا دوسرے نمبر پر ولا تحویلا، چلو دور نہیں کر سکتے تو کچھ اسے تبدیل کر دیں۔ تبدیل کرنے کا کیا مطلب کہ دکھ ہے تو اس میں تھوڑی سی رعایت تمہیں مل جائے، آسانی پیدا ہو جائے، یا تکلیف کو سکھ میں، دکھ کو سکھ میں تبدیل کر دیں۔ فرمائے دنیا کائنات کے اندر چاہے جتنا کوئی بڑے سے بڑا ہے، فرمائے وہ کسی کے دکھ کو ٹالنے کی ذرا برابر بھی جرأت اور طاقت نہیں رکھتا۔ فلا یملکون، یہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، وہ مالک نہیں ہے تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے، بلکہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اولئک الذین یدعون، فرمائے یہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکار رہے ہیں اپنی مشکلات میں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، وہ تو اپنے رب کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ بھائی کون سا ذریعہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں اپنے رب کی رحمت سے حصہ مل جائے، اور وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ بڑے بڑے اعتراضات ختم ہو گئے۔ عام طور پر ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس جگہ بھی فرمایا نا کہ بھئی اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو، تو اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو من دون اللہ کا لفظ جہاں آیا نا والذین یدعون من دون اللہ، کہ تم جنہیں اللہ کے علاوہ اپنی مشکلات میں ان سے دعائیں کر رہے اور پکار رہے ہو، تو من دون اللہ سے مراد وہ بت ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں جناب بتوں والی آیات اللہ تعالیٰ کے ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے ولی آپ کی آواز کو نہیں سن سکتے، مشکل میں مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت کریمہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں نا، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جی اپنے رب کا؟ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بت جو ہیں وہ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، جو خود بے جان ہے، جن میں جان ہی نہیں ہے، تو کیا وہ بت جو ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ وہ فرمائے کہ اس سے مراد صرف بت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو کسی وقت میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ اس کے شان نزول کی طرف جائیں، صاحب معالم التنزیل نے، صاحب روح المعانی نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تفسیر کبیر والے نے، ان سب صاحبان نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی یہود و نصارہ کے ان غلط عقائد رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مدینہ میں رہنے والے کچھ ناعاقبت اندیش یہود و نصارہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو تھے یا نہیں تھے، نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، جناب سب کچھ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کتنے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے لگے، کتنے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی، کتنے جناب اللہ تعالیٰ کے جو ولی پہلے گزر چکے تھے، جیسے میں جمعے پہ پچھلے پہ عرض کر چکا ہوں، جیسے حبل وہ مشرکین مکہ کا بڑا خدا تھا، حالانکہ حبل کون تھے؟ حضرت حابیل، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور پہلے مظلوماً جو قتل کیے گئے۔ تو مشرکین مکہ ان کی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں پہلی دفعہ یہ پہلے انسان یا کیا ہوئے اپنی جان قربان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ بھائی جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی اپنی حقیقت یہ ہے
کہ وہ تو اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جن سے انہیں اپنے رب کا قرب اور قربت اور نزدیکی حاصل ہو جائے۔ تو وسیلہ بمانا قرب، یہ عربی کا وسیلہ ہے، میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، اردو والا وسیلہ نہیں ہے کہ یہ علماء جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے جو لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دیکھیں قرآن میں وسیلے کا ذکر ہے۔ یہ وسیلہ وہ نہیں ہے جو اردو میں کہا جاتا ہے ذریعہ، سبب نہیں، بلکہ یہ وسیلہ ہے، وسیلہ بمانا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے رب کے محتاج ہیں، وہ خود اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہ خود ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں اپنے رب کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، جب وہ خود اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں جب وہ اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جو خود ڈرنے والا ہو وہ دوسرے کے ڈر کو ختم نہیں کر سکتا۔ جو خود کسی دوسرے در کا محتاج ہو تو اس کے در کا محتاج کوئی ہوگا تو اس کی حاجت روائی نہیں کرے گا۔ جو خود کسی اور معبود کے سامنے جھکا ہوا ہے، بھلا عقل بھی یہ بات نہیں مانتی کہ جو اوروں کے سامنے جھکنے والا ہے اس کے سامنے جا کے جھکا جائے۔ اور پھر ہمارے دور میں تو آ کے حدیں کراس ہو گئی نا کہ جسے اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، جس سے جو مر گیا چاہے جتنا بڑا ولی ہے، مر گیا، مرنے کے بعد غسل دینے میں آپ کے ہاتھوں کا محتاج، کفن پہننے میں آپ کے ہاتھوں کا محتاج، جی جنازہ گاہ میں لے کے جا رہے ہیں آپ کے ہاتھوں کا محتاج، جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ کی دعا کا محتاج، سب کاموں میں آپ کا محتاج ہے، لیکن جب دفن کر کے آ گئے تو اب وہ ساری کائنات کا حاجت روا بن گیا۔ اب سمجھ اس بات کی نہیں آتی، مرنے سے دفن ہونے تک وہ آپ کا محتاج ہے۔ اگر نہ ایسا کرے نا، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، فوت ہو جائے اور اس کے کان میں آ کے کہیں مرنے کے بعد حضرت صاحب پانی گرم کر کے رکھ دیے، ذرا اٹھ کے نہا لیں، جی ہم نے کفن رکھ دیے، ذرا اٹھ کے کفن پہن لیں، نہیں۔ اور پھر جب غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے دوران جو غسل دینے والے ہوتے ہیں تو وہ میت کی الٹی سیدھی جگہوں پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ زندہ جو پڑا ہے تو وہ بول کے کہ او بھائی کدھر، بھلا نہیں، جی کیا ہے اسے کچھ پتہ نہیں، دفن ہونے تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب دفن ہو کے اوپر جناب وہ سلیپیں بھی رکھ دی اور اوپر سے منو مٹی بھی ڈال دی، سارا کچھ ہو گیا، اب کہتے ہیں جی دے دہی پیے تھے، سن دہی پیے تھے، جڑ دہی، ہماری سفارش بھی کر رہا ہے، ہمیں بیٹے بھی دے رہا ہے، ہمیں اولاد بھی دے رہا ہے، ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، سارا کچھ کر۔ اس مطلب کہ جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ قرآن مجید نے یقین جانے جہاں سے بھی پڑھے نا، قرآن مجید معبودان باطلہ کو چھوڑتا نہیں ہے، جہاں سے بھی قرآن پڑھے ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہی دے گا، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا۔ جیسے یہ پچھلے دن بھی گزرا، 2 آیتیں گزری، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مقصد کیا ہے کہ توحید یہ بیس اور بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بیس اور بنیاد ہے۔ نمازیں اپنی جگہ پہ، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ اپنی جگہ پہ، اگر شرک کی ملاوٹ ہوئی تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یہ فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، فرمایا رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے، ہے ہی اتنا سخت کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے چند نمونے بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجبور